سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کو جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں سلام عرض کرتا ہوں. کچھ باتیں یہاں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ زی ٹی وی کے پروگرامز دیکھتے ہیں، جو لوگ اسٹار پلس کے پروگرامز دیکھتے ہیں، جو ہندوستان کے پروگرامز دیکھتے ہیں، لیکن ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد کبھی آپ لوگ توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے کہ آخر وہ یہ پیغام ہم کو کیا دینا چاہتے ہیں کہ اپنے پروگراموں میں وہ اپنے اوپر لگے اس زخم کا اظہار ہمارے اوپر زخموں پر نمک چھڑک کے کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے زخموں کے اوپر نمک بھی ان لوگوں سے لگوایا جاتا ہے جو ہمارے اپنے ہیں. مرچیں بھی ہمارے زخموں پہ ان سے لگائی جاتی ہیں جو ہمارے اپنے ہیں. یہ معصوم بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہندوستان کے اندر جا کر فن موسیقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان بچوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر کہیں کہ یہ تو سورج بھی ایک ہے، یہاں کی تو زبان بھی ایک ہے، یہاں کا تو پانی بھی ایک ہے، یہ ہندوستان اور پاکستان کا پانی بھی ایک ہے، ہندوستان پاکستان کا سورج بھی ایک ہے، ہندوستان اور پاکستان کی رنگ و نسل بھی ایک ہے، روایات بھی ایک ہیں، تو یہ دو ملک کیوں ہیں؟ یا کسی چھوٹے استاد نے بچے کو رلا کے معافی چاہتا ہوں، اس بچے سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ میں تو ان بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، وہ جو غلطی ہوئی تھی اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہندوستان، ہماری ایک بات سمجھ لو، قیامت تک مرتے مر جاؤ گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جس وطن پاکستان کو ہندوستان کے سینے کو چیر کے نکالا ہے نا، اس خواب کی تعبیر جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھی تھی، اس کو جو پورا کیا ہے نا، اور ہندوستان کو وہ جو زخم لگا ہوا ہے نا، جو ان کا ایک اٹوٹ بھارت یعنی ایک بھارت کا وہ جو زخم ان کو لگا ہوا ہے کہ اس میں سے ایک پاکستان نکل گیا ہے، وہ زخم آج بھی ہرا ہے. ہم جانتے ہیں تمہارا وہ زخم آج بھی ہرا ہے، اور تم کئی طریقوں سے اپنے اس زخم کو ابھی تک بھر نہیں سکے ہو. ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم بچے نہیں ہیں، لیکن تم لوگ نادان ہو. تم لوگ نادان ہو، تم لوگ بہت معصوم اور نادان حرکتیں کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے آنے والی نسل کو تم یہ باور کراؤ گے کہ 1947 میں جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں جو ہم نے وطن حاصل کیا تھا جس کا نام پاکستان ہے، وہ غلطی ہے، تمہاری غلط فہمی ہے. پاکستان کا ہر بچہ، ہر بڑا یہ جانتا ہے، شعور رکھتا ہے کہ 1947 میں جو جد و جہد پاکستان کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک کرۂ ارض پہ ملک قائم ہوا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ غلطی نہیں تھی بلکہ وہ ہماری ایک جیت تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک آزاد ملک چاہتے تھے جہاں ہم غلاموں کی طرح نہیں، بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں، جہاں ہم اسلامی عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جہاں اپنی روایت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. جب ہمارا تہوار آئے تو ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم گائے کو ذبح نہ کر سکیں. لیکن وہ زخم تمہارے پاس ابھی ہرا ہے، اور تم یہ باور کرانے کی کوششیں کر رہے ہو ان معصوم بچوں کے ذریعے، ان کچے ذہنوں کے ذریعے، کہ وہ غلطی تھی. دیکھو یہاں کتنا مزہ ہے، ہم تو ایک ہونا چاہتے ہیں، تم امن کے رکھوالے بننا چاہتے ہو. دراصل تم زخمی ہو، اور ہم وہ زخم لگاتے ہیں جو بھرتا نہیں ہے، اور یہی وہ زخم ہے جو علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں تمہارے سینوں کے اوپر لگا ہوا ہے. اور ہندوستانیوں، آج پھر سن لو،
اگر آج پاکستان کے نوجوان تمہارے ملک میں آ رہے ہیں، تم کبھی ان سے اپنی مٹی کو چموا لیتے ہو، کبھی اپنے ملک کی تعریفیں کروا لیتے ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو یہ چند مٹھی بھر بچوں سے پاکستان میں رہنے والی 19 کروڑ عوام کو بے وقوف بنا لو گے؟ تم پاکستان کو اتنی آسانی سے کمزور کر دو گے؟ بڑے نادان ہو تم، اور دشمن اگر نادان ہو تو بے وقوف وہ بیکار ہوتا ہے، کیونکہ نادان دوست بھی بیکار ہے اور نادان دشمن بھی بیکار ہے۔ کہتے ہیں دشمن کو دانا ہونا چاہیے تو وہ نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے، لیکن تم تو دشمنی میں بھی نادان ہو۔ تمہیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جب ہماری مائیں ہمیں دودھ پلاتی ہیں تو اس کے ہر قطرے میں وہ ہمیں کچھ ہمارے خون میں گھولتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے ان کے ہر خون کے قطرے کے ساتھ، ہر دودھ کے قطرے کے ساتھ ہمارے جسم میں جانے والا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان نہیں، یہ ہماری توحید پر یقین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین ہے۔ یہ صرف پاکستان ایک ملک کا نام نہیں ہے، پاکستان ایک دین کا نام بھی ہے۔ پاکستان ایک ماں کا نام بھی ہے۔ تمہیں مان لینا چاہیے اس حقیقت کو، اب تم اپنے اندر رکھ لو کہ پاکستان ایک الگ ریاست ہے، الگ ملک ہے، اور تمہارے یہ ہتھ کنڈے، یہ جعلی ہتھ کنڈے، یہ کمزور ہتھ کنڈے کہ ہماری لڑکیوں کو بلا کر وہاں گانا گواتے ہو اور کوشش کرتے ہو کہ کسی طریقے سے کچھ عیب جوئیاں کر کے ان سے ہاتھ ملا کے ان کو کچھ ایسے کپڑے پہنا کے ان لوگوں کو عوام کے سامنے اس طرح پیش کرو جو اسلامی روایت سے ہٹ کر ہیں، تو بے وقوف آدمی، یہ تو بچوں والے کام ہیں۔ اور تمہاری اہمیت کیا ہے؟ آج میں تمہیں ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ناچ گانے والوں کو تو پہلے دور کے اندر جب علم اور ادب کی عزت ہوا کرتی تھی تو ناچنے گانے والوں کو تو شریفوں کے محلے میں رہنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ ان سے بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا تھا۔ لیکن بد نصیبی ہے آج ہندوستان کی اور پاکستان کی کہ جہاں ناچنے گانے والے اپنے پیسے کے بلبوتے پہ، میڈیا کے بلبوتے پہ شریفوں کے محلے میں عزت دار کہلاتے ہیں، ورنہ یہ ناچنے والے گانے والے اگر کسی شریف محلے میں آ جاتے تھے، یا تو وہ ان گانے والوں کو اس محلے سے نکال دیتے تھے، یا شریف لوگ وہ محلہ خود چھوڑ دیتے تھے کہ ان کی اولادوں پہ اثر نہ پڑے۔ تم ناچنے گانے والے پاکستان کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو۔ اگر پاکستان کی ایک بچی کہہ دے کہ آئی لو یو پاکستان، تو تمہارے سینوں پہ آگ لگ جاتی ہے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا دیا ہوا زہر اتنا کارآمد نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ بچے پھر بھی اپنے من کی بات کہہ جاتے ہیں اور پاکستان سے محبت کا اظہار تمہاری زمین پہ کھڑے ہو کے کر جاتے ہیں۔ اس کو جرت بولتے ہیں۔ یہ جرت تمہیں شاید نظر نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ جس دن سمجھ آ جائے گی اس دن تم بہت کو سمجھ جاؤ گے، لیکن اپنے ان گھٹیا ہتھ کنڈوں کو ختم کرو۔ میں آج پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں، مجھے ہندوستان کے عوام سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ لوگ ہیں جو اٹوٹ بھارت، ایک بھارت کا خواب دیکھے ہوئے ہیں، خواب کی تعبیر کبھی نہیں پاؤ گے، کبھی نہیں پاؤ گے۔ ہاں، تم نے کہا اس سوال کا تم جواب ڈھونڈ رہے ہو، بہت جلد اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ یہ دو ملک کیوں ہیں، تو ہم آپ کو اس کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ آؤ ایک ملک کر لو اور بھارت کا نام پاکستان رکھ لو، ختم کرو اس جھگڑے کو، اٹوٹ پاکستان کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ مشورہ سمجھ میں